السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں شروع کی 22 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اے مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے عہد کر رکھا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان سے اعلان برات ہے۔ فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ چنانچہ اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ بلا شبہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہیں، لہٰذا اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے حق سے منہ موڑے رکھا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اے نبی، آپ ان کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ لیکن جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا ہے، پھر انہوں نے تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، تو ان سے مقررہ مدت تک ان کا عہد پورا کرو، بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو اور ان کا محاصرہ کر لو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور اے نبی، اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں، اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ بھلا مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب عہد لیا تھا، پھر جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتابى قلوبہم واکثرہم فاسقون۔ کس طرح مشرکوں سے عہد رہ سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پالیں تو وہ تمہارے معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ کریں گے نہ کسی عہد کا۔ وہ اپنے منہوں یعنی زبانوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت میں بیچا، پھر لوگوں کو اس کے راستے سے روکا، بے شک برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ وہ کسی مومن کے معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کا، اور وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے ان سرداروں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول وهم بدؤوکم اول مرہ اتخشونهم
فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ہی پہل تم سے لڑائی شروع کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، ان سے خوب لڑائی کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا اور اللہ جس پر چاہے توجہ فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جبکہ ابھی اللہ نے تم سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ ان کی خوب خبر رکھتا ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، مشرکین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں، انہی لوگوں کے سب اعمال برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، اللہ کی مسجدیں تو صرف وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا، لہٰذا امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال کے مانند قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے یہاں درجے میں وہ سب سے بڑھ کر ہیں اور وہی مراد پانے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک، بے شک اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی شروع کی 22 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اب برات کا اظہار کیا جا رہا ہے، جو لوگ عہد و پیمان کو توڑتے ہیں ان کو مہلت دی گئی کہ 4 مہینہ رہیں، اس کے بعد سے ان کو یہاں سے چلے جانا ہے۔ اب خانہ کعبہ کا ننگا طواف کوئی مشرک نہیں کرے گا اور جزیرہ عرب سے بھی ان کو نکل جانا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ کفار کے سرغنہ ہیں، جو کفار کے امام ہیں، ان سے لڑائی کرو، جو لوگ عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں ان سے لڑائی کرو۔ پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کہ اگر وہ لوگ توبہ استغفار کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو یہ دینی بھائی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد رکھنا کیا ایمان لانے کی طرح ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ تو کافر لوگ جو ہیں وہ مسجدوں کو آباد نہیں رکھتے، حقیقت میں مسجدوں کو آباد رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ جو ایک اللہ پر ایمان لائے، جو آخرت پر ایمان لائے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ جو لوگ اپنی جانوں کے ذریعے، اپنے مالوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں تو ان کے درجے بہت زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بے حساب اجر ہے۔ اب ذرا مختصر سی تفسیر ہو جائے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9، اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ مدنی ہے، اس کے اندر 129 آیتیں ہیں۔ یہ سب طوال میں سے ہے، یعنی 7 بڑی سورتوں میں سے ایک ہے۔ یہی سورہ ہے جس کے شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے۔
تمام صورتوں میں پڑھنا ہے لیکن اس میں نہیں پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 30 ایک مستقل آیت ہے، لیکن ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ سورہ انفال سورہ نمبر 8 جس کے اندر 75 آیتیں تھیں اسی کا تتمہ ہے یہ سورہ توبہ۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھنا۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کوئی چور آئے تو ہم چور کو بولیں گے السلام علیکم اے چور تم کو پکڑ رہا ہوں، السلام علیکم بعد میں کریں گے پہلے پکڑیں گے۔ تو اسی طریقے سے یہاں سختی کی گئی ہے ان لوگوں پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کو اور عہد کو توڑ دیے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ تھا ان کو توڑ دیے تھے، تو سختی کی گئی ہے کہ اب بس 4 مہینے سے زیادہ ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی شروع کی 30 اور 40 آیتیں دے کر بھیجا کہ آپ وہاں جائیں اور آپ اعلان کر دیں، حج کے موقع پر اعلان کر دیں کہ اب کوئی ننگا یہاں طواف نہیں کرے گا، کوئی مشرک یہاں نہیں رہے گا۔ اب جن سے معاہدہ 4 مہینے سے کم کا ہے تو ان کو 4 مہینے رہنا ہے۔ پھر اسی طرح جن لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو 4 مہینے کی اور مہلت ہے۔ اسی طرح ان سے معاہدہ ہے لیکن وقت متعین نہیں تھا کہ کتنے مہینے کا معاہدہ ہے، تو ان کو بھی کہا گیا کہ 4 مہینے رکنا ہے۔ اب 4 مہینے کے بعد عرب کے اس علاقے کو خالی کر دینا ہے، خانہ کعبہ کو خالی کر دینا ہے، وہ لوگ نہیں رہیں گے۔ ہاں جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ متعین تھا جیسے 3 مہینے کا، 4 مہینے کا، 5 مہینے کا، تو جن کے ساتھ معاہدہ متعین ہے ان کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے ساتھ متعین نہیں ہے، جن لوگوں نے توڑ دیا ہے، 4 مہینے سے کم کا ہے، تو سب کو کہہ دیا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت ملی ہوئی ہے، اب دوبارہ مہلت نہیں ملے گی، اس کے بعد عرب کو خالی کر دینا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آئے اور دونوں نے اعلان کیا حج کے موقع پر۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الصلاح کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 369 ایک کم 70، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا یوم النہر کے دن منا میں کہ اب کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، ولا یطوف بالبیت عریان، اور کوئی ننگا بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فأذن معنا علی فی اہل منن یوم النہر لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان۔ حج اکبر کے دن اعلان برات، واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر۔ حج اکبر سے مراد کیا ہے؟ حج اکبر قربانی کا دن ہے، اسی کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اپنے یہاں عوام میں یہ مشہور ہے کہ عرفہ اگر جمعہ کے دن پڑے، پھر اسی طرح 10 تاریخ جمعہ کے دن آئے تو حج اکبر ہے، بڑا حج ہے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے موافق یہ ہے، حدیث کے مطابق یہ ہے کہ 10ویں تاریخ ہر حج حج اکبر ہے، 10ویں تاریخ کو حج اکبر کہا جاتا ہے، بڑا حج کہا جاتا ہے۔ اصل میں عوام میں یہ تھا کہ وہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، تو اب حج کو کہا گیا حج اکبر۔ حدیث کے اندر ہے سنن ابی داؤد کتاب المناسک کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 1945، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وقف یوم النہر بین الجمرات فی الحجۃ التی حج فقال ای یوم ھذا قالوا یوم النہر قال ھذا یوم الحج الاکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی والے دن جمرات کے درمیان کھڑے رہے، پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا قربانی کا دن ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حج اکبر کا دن ہے۔ تو جمعہ کے روز یوم عرفہ کا آنا اتفاقی امر ہے، اگر آ گیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 10ویں تاریخ ہر حج حج اکبر ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اور اگر اشہر حرم ختم ہو جائے تو آپ مشرکین سے قتال کیجیے، وہ 4 مہینے کی مہلت ختم ہو گئی تو آپ قتال کیجیے، جہاں انہیں پائیے ان سے نمٹیے، ان پر سختی کیجیے اور گھات لگانے کی جگہ پر بیٹھیے۔ پھر کہا جا رہا اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں نماز کی بڑی اہمیت ہے، زکوٰۃ کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جو لڑائی کیا تھا، ان کے خلاف جنگیں لڑی تھی، اسی آیت کو دلیل بنایا۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1400، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فإن الزکاۃ حق المال۔ اللہ کی قسم
میں قتال کروں گا ان لوگوں سے جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا حق ہے۔ واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علی منعها۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری کا بچہ دیا کرتے تھے یا پھر ایک رسی دیا کرتے تھے، اگر مجھ کو نہیں ادا کریں گے تو میں ان سے لڑوں گا۔ تو اس آیت کی بڑی اہمیت ہے کہ اس سے ایک مسئلہ نکالا گیا کہ بھئی نماز اور زکوٰۃ ساتھ ساتھ چلی ہے، اس لیے لوگوں کو تفریق نہیں کرنا چاہیے۔ نماز بھی ادا کرنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ نماز جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے، ہر ایک کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 میں ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر مشرک یعنی جنگ کا میدان ہے، کوئی یہ کہے جی ہم کو پناہ چاہیے، آپ بتائیے کیا دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب ہے جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ جنگ کے میدان میں اگر ہاتھ اٹھا لیا تو آپ ان کو کچھ نہیں کر سکتے؟ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کے امن و شانتی کی جگہ پہ چھوڑ کے آئیے۔ ثم ابلغوا ما منا، جہاں وہ شانتی سے رہے، آرام سے رہے، یہاں تو لوگ مار دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم دنیا کی ایسی کتاب ہے جو ہر جگہ شانتی کی بات کرتی ہے، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی، کیونکہ وہ لوگ نہیں جانتے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ کافروں کی حالت کیسی ہے آیت نمبر 8 کے اندر، کہ وہ لوگ قرابت داری کا بھی کچھ خیال نہیں رکھ رہے ہیں، تمہارے ہی رشتہ دار ہیں، خیال رکھنا چاہیے تھا۔ عہد و پیمان کا بھی وہ لوگ خیال نہیں رکھتے ہیں، تو یہ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ پھر مشرکین کی بدعمالی بیان کی گئی کہ وہ لوگ چند ٹکے کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچ دیتے ہیں، پھر اسی طرح اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، پھر اسی طرح مومن کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ لوگ برے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 13 اور 15 کے درمیان ہے کافروں سے لڑائی کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کے فائدے بیان کیے گئے ہیں تاکہ کافروں کی جو قوت ہے وہ ٹوٹ جائے۔ پھر یہ بیان کیا گیا کس طریقے سے ان لوگوں نے تم کو نکالا ہے، تو ذرا ان کے ساتھ تو لڑو جن لوگوں نے تم کو نکالا، تو جو لڑیں گے ان کے ساتھ ہی لڑنا ہے، ہر ایک کو مارنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ تو جو صحیح ہیں، درست ہیں، اچھے ہیں، تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ جیسا کہ ایک آیت ہے سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 1، یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ ان لوگوں نے رسول کو نکالا اور تم کو نکالا کہ تم اپنے رب پر ایمان لاتے ہو۔ تو جن لوگوں نے نکالا ہے ان سے لڑائی کرنا ہے۔ لڑائی کے فائدے کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، پھر اسی طرح ان کو رسوا کرے گا، نمبر 2 تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا، نمبر 3 پھر اسی طرح مومنوں کے سینوں کو شفا سے، ٹھنڈک سے اللہ تعالیٰ بھر دے گا، پھر اسی طرح ان کے دلوں کا جو غصہ ہے اس کو دور کر دے گا۔ تو یہ فائدہ ہے۔ مسلمانوں کی آزمائش بھی مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے توجہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر ہے مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے، بلکہ کون لوگ آباد کریں گے؟ آباد کرنے والوں کی نشانی بیان کی گئی کہ وہ لوگ ایک اللہ پر ایمان لاتے، آخرت کے دن پر ایمان لاتے، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں لڑتے۔ تو 5 نشانی بیان کی گئی ہے، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 سے 22 کے درمیان ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کو آباد کرنا ایمان اور جہاد کے برابر نہیں ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کہ تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا برابر کر لیا ہے۔ جو لوگ ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، جو لوگ اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بڑے درجات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بخشش کا وعدہ کر رکھا۔ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے درجے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کے خلاصے میں کچھ یوں بیان کیا گیا کہ جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ تھا اور جن لوگوں نے معاہدے کو توڑا، اب ان کو 4 مہینے کی مہلت ملی ہوئی ہے۔ جن سے معاہدہ 4 مہینے سے کم کا ہے ان کا بھی معاہدہ بڑھا دیا گیا کہ جی 4 مہینے تک مہلت ملی ہوئی ہے۔ کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے، مہینے کے ساتھ خاص معاہدہ ہے، وقت کے ساتھ بھی خاص معاہدہ ہے، تو اب ان کے ساتھ معاہدہ برقرار رہے گا۔ جو لڑائی کریں گے ان کے ساتھ لڑنا ہے، ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، اور اگر وہ لوگ توبہ استغفار کر لیں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، تو یہ دینی بھائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان پر کفر کو پسند کریں تو تم ہرگز انہیں دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔
قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی کہہ دیں اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہارا کنبہ اور قبیلہ اور جو مال تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ یقیناً اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پلٹے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا مہربانی فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، بلا صبح مشرک تو ہیں ہی پلید، لہٰذا وہ اپنے اس برس کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور اس چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ وہ جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہوں کی بات ہے، یہ اس سے پہلے کے کافروں کی بات کی ریس کرتے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں پھرے جاتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک معبود یعنی اللہ کی عبادت کریں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اپنا نور پورا کرے، خواہ کافروں کو برا ہی لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکین کو برا ہی لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اے ایمان والو، بے شک اکثر علماء اور درویش لوگوں کا مال ناحق ہی کھاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم
فذوقوا ما کنتم تکنزون، جس دن اسے دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کے ماتھوں، ان کے پہلوؤں اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، لہٰذا اب تم اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہی ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، چنانچہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور تمام مشرکین سے لڑو جیسے وہ سارے تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ بلا شبہ کسی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، اس کی وجہ سے کافر گمراہ کیے جاتے ہیں۔ وہ ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام خیال کرتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کی تعداد پوری کریں جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں، پھر وہ حلال ٹھہرا لے جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 37 تک 15 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان کو پسند نہیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے، گرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد والی آیتوں میں 8 چیزوں کا تذکرہ ہوا اور کہا گیا کہ اگر یہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ لے آئے گا۔ پھر اس کے بعد غزوہ حنین کا تذکرہ ہے۔ لوگوں کو یہ ہو گیا تھا غزوہ حنین میں کہ ہماری تعداد زیادہ، ہم جیت جائیں گے، شروع میں ذرا ہارے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد فرمائی۔ تو یہ کہا گیا نصرت اصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جب تک مدد نہ ہو کوئی جیت نہیں سکتا ہے، اللہ کی مدد ہی سے جیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب مشرکین جو ہے مسجد حرام میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، تو اللہ کا قانون ان لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو ان کے ساتھ قتال بھی کیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہود و نصارہ کا شرک بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد اسلام کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کو لوگ بجھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نور کبھی بجھے گا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو، اپنی روشنی کو ہر جگہ پھیلا کے رہے گا، اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کرے گا، چاہے لوگ پسند کریں یا پسند نہ کریں۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی اہمیت کا تذکرہ ہوا کہ جو لوگ مال جمع کر کے رکھے ہوئے، سونا ہے، چاندی ہے، اور اللہ کے راستے میں نہیں دے رہے ہیں، تو یہی سونا اور چاندی اس کو آگ پر تپایا جائے گا اور لوگوں کی پیٹھوں پر، منہوں پر، پٹھوں پر، پیشانیوں پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ مال ہے، اب اس کا عذاب تم چکھو۔ اس کے بعد مہینوں کی تعداد کا تذکرہ آیا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی وقت سے مہینوں کی تعداد، یعنی عربی مہینوں کی تعداد 12 ہے، تو 12 مہینے اسی وقت سے ہیں اور یہ عربی مہینے ہیں۔ اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، کفار مکہ اپنے حساب سے کیا کرتے تھے، جب لڑائی جھگڑا کرنا ہوتا تو جو حرمت والے مہینے اللہ نے بتلائے ہیں تو اس کو وہ لوگ نہیں مانتے بلکہ اپنے حساب سے کر لیتے تھے، اور پھر بعد میں اس گنتی کو پورا کرنے کے لیے دوسرے مہینے کو حرام ٹھہرا لیتے جبکہ وہ مہینہ حرام نہیں تھا۔ ہم نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 37 تک 15 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا، اس کا خلاصہ کو سنا۔ اب ذرا سی تفسیر ہو جائے۔ آیت نمبر 23 اور 24 پر غور کیجئے۔ مشرکوں کی دوستی ترک کر دینے کا حکم، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں، اگر وہ ایمان کے خلاف ہے تو ان سے دوستی نہیں رکھنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کیونکہ وہ لوگ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں، تو جگری دوستی نہیں رکھنی ہے، اسلامی دوستی نہیں رکھنی ہے، لیکن ویسے میل جل تو ہوگا ہی، اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 کے اندر یہ آیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس آیت میں 8 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ یہ آیت نمبر 24 ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں۔ باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، پھر اسی طرح رشتہ دار، پھر اسی طرح مال، وہ مال جو ہم نے کمائے ہیں، پھر اسی طرح وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے کا ڈر ہے، پھر اسی طریقے سے وہ مکانات جو ہم نے بنائے ہیں۔ یہ 8 چیزوں کے تذکرے کے بعد کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ کے معاملے کا انتظار کرو۔ تو محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ سب سے نمبر 1 محبت اللہ تعالیٰ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار کیا ہے؟ ایک حدیث بغور کریں، صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور کتاب نمبر 83 باب نمبر 3، باب کیف کانت یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 6632۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن الخطاب فقال له عمر یا رسول اللہ لأنت احب الی من كل شیء الا من نفسی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تیری نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب بات بنی اے عمر۔ پھر اسی طرح جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے کتراتے ہیں، نقصان کیا بتایا گیا ہے؟ سنن ابی داؤد کتاب البیوع کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 3462۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعوه حتی ترجعوا الی دینکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیع اینہ کرنے لگو گے، گایوں کی دموں کو پکڑ لو گے، کھیتی باڑی میں لگے رہو گے اور جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا اور اسے اس وقت تک دور نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹ کر نہ آ جاؤ۔ بیع اینہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کوئی سامان اپنا بیچتا ہے، ادھار پر بیچ رہا ہے لیکن کم قیمت پر اس سے پھر خرید لے، یہ بیع اینہ ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ آگے غور کریں، آیت نمبر 25، 26، 27 میں غزوہ حنین کا تذکرہ ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ شوال 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ مدینہ کے حوازن قبیلے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے جس کا نام ہے حنین۔ صحابہ کرام 12,000 تھے۔ اب ان کو اپنی تعداد پر بہت فخر تھا کہ جی ہم تو ہار ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا فتح کا انحصار غیبی نصرت پر ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آئے، تعداد چاہے جتنی زیادہ ہو جائے، جنگ جیتی نہیں جا سکتی ہے۔ آپ غور کریں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 249، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی کم تعداد والے زیادہ تعداد پر غالب آ گئے، زیادہ لوگوں پر جیت حاصل کر لیا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 12,000 کا لشکر تھا۔ وہ لوگ جب وہاں حنین پہنچے تو حوازن قبیلے کے لوگ تھے، وہ تیر انداز تھے۔ شروع میں مسلمان جیت گئے۔ جب مال غنیمت جمع کرنے لگے تو آپ چوطرفہ تیر اندازی ہوئی، چوطرفہ ان لوگوں نے حملہ کیا، تیر سے حملہ کیا تو گھبرا گئے اور گھبراہٹ میں بھاگنے لگے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 2864۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا افررتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین؟ قال، کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یفر ان حوازن کانوا قوما رماتا وان لما لقیناہم حملنا علیہم فانہزموا فاقبل المسلمون علی الغنائم۔
وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ فَأَمَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يفر فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ بلجامها والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حنین کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے۔ وہ لوگ حوازن قبیلے کے تیر انداز لوگ تھے۔ شروع میں ہماری جیت ہوئی، جب مال غنیمت جمع کرنے لگے تو اب ان لوگوں نے تیر چلانا شروع کر دیا تو تتر بتر ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے۔ آپ اپنی سواری پر تھے اور اس کا لگام ابو سفیان پکڑے ہوئے تھے۔ چند صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا گیا کہ وہ اعلان کرے، لوگوں کو بلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر صحابہ کرام جمع ہوئے اور اس کے بعد فتح حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فتح دلائی، اور کس طریقے سے 6000 قیدی بنائے گئے، عورت اور مرد سب لوگ قیدی بنے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگ سب کو چھوڑ دیا۔ آگے ذکر ہے آیت نمبر 28 اور 29 کے درمیان مشرکین کے لیے مسجد حرام میں داخلے کی ممانعت، اب وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 30 اور 31 کے درمیان ہے یہود و نصارہ کا شرک کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ یہودی لوگ کہتے تھے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے، تو یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3095، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حسن روایت ہے یہ، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذهب فقال یا عدی اطرح عنک هذا الوسن وسمعته يقرأ في سورة براء اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں صلیب لٹک رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بت کو پھینک دو، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت پڑھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اپنے علماء اور درویش کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے حلال کہا تو حلال مان لیا، حرام کہا تو حرام مان لیا۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 32 اور 33 میں مشرکین نور اسلام کو، اسلام کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے رہے گا۔ آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر ہے علماء السوء کے بارے میں کہ وہ لوگ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں برا انجام ہے ان کا۔ تو یہاں بادشاہ، پھر اسی طرح علماء اور اصحاب ثروت، ان سب کا تذکرہ ہوا۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا گیا کہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں کتنا نقصان ہوگا۔ یہ تمام خزانے آگ پر تپائے جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ داغا جائے گا ان لوگوں کو۔ آیت نمبر 36 میں ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخرہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب مضر۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4662۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر ریجھ گئے ہو؟ چنانچہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی مدد کی اس وقت جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ وہ 2 میں دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔
اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تم ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی، اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ لو كان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت علیہم الشقہ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون۔ اگر مال غنیمت قریب الحصول اور سفر درمیانہ ہوتا تو وہ منافق آپ کے ساتھ ضرور چلتے، لیکن کٹھن منزل ان پر دور ہو گئی، اور عنقریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ وہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ خلاصہ کچھ یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اپنا مال لگاؤ، اپنی جان کو لگاؤ، تم دنیاوی زندگی چاہتے ہو۔ منافقین کا خاص طور پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ دنیاوی فائدے کے پیچھے پڑے رہتے تھے اور دنیاوی چکر میں لگے رہتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو تم لوگ نکلو، جہاد کے لیے جاؤ، اور اللہ کے راستے میں اپنا مال لگاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو۔ یاد تو کرو کہ جب تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا، کافروں نے نکالا تھا، مکہ سے نکالا تھا۔ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، غار ثور کے اندر کس طریقے سے مدد فرمائی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آیت نمبر 40 کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سکون نازل فرمائی اور اپنے لشکروں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے جنگ کے میدان میں، اور ہر طریقے سے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا۔ اب اس کے بعد لمبا واقعہ چلتا ہے غزوہ تبوک کا، جو 9 ہجری کے اندر ہوا۔ یہ غزوہ تو ہوا نہیں، لیکن رومیوں سے لڑائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ ہمیں تبوک چلنا ہے اور سب کو تیار رہنا ہے۔ تو یہاں 4 شکلیں بنی لوگوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگ تیار ہو گئے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کچھ لوگوں نے تردد کیا، پھر بعد میں تیار ہوئے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس مال تھا ہی نہیں، وہ لوگ معذور تھے، سواری نہیں تھی تو وہ لوگ نہیں جا سکے۔ پھر نمبر 4 وہ لوگ بچ گئے جو منافقین تھے۔ تو یہ شکلیں بنی وہاں۔ تو منافقوں کا تذکرہ غزوہ تبوک کو لے کر ایک لمبا واقعہ یہاں چلے گا، تو ان کی سرزنش کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے، بہانے بنائیں گے، لیکن آپ کو ان کی طرف دھیان نہیں دینا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ وہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ کیسے مال خرچ کرتے ہیں؟ مال خرچ کرنے میں کراہیت محسوس کرتے ہیں، نماز میں سستی اور کاہلی ہے۔ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، وہ چیز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ لوگ کافر ہیں، فاسق ہیں۔ دل اور زبان دونوں ایک ہونی چاہیے، لیکن وہ چیز ان کے اندر نہیں ہے، اس لیے ان کا ایمان قبول نہیں، ان کے اعمال قبول نہیں۔ ناظرین کرام، مصیبتیں جو آتی ہے، مومن آدمی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے مصیبت لکھی ہے تو اللہ ہی مصیبت دور کرے گا، اور اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، اور مومن آدمی اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آئیے ذرا کچھ تفسیر ہو جائے۔ آیت نمبر 38 اور 39 پر غور کیجئے۔ جہاد نہ کرنے پر سرزنش کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل نے تیاری کی ہے مسلمانوں کے خلاف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جی ہمیں چلنا ہے۔ گرمی کا موسم تھا، پھل پکے ہوئے تھے، سایہ بھی تھا۔ لوگوں سے کہا کہ جی چلنا ہے، کیونکہ وہ تیاری کر رہا ہے تو ہمیں پہنچنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گئے۔ 20 روز تک تبوک میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، 20 روز کے بعد آپ واپس آ گئے۔ جنگ ہوئی نہیں، لیکن اپنی طاقت دکھانا تو تھا۔ ان کو پتہ چلا رومیوں کو، اور وہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ لیکن اب یہاں لمبا ایک واقعہ چل رہا ہے منافقوں کا، اور غزوہ تبوک کا لمبا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ تھے وہ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ یہ سورہ جو ہے سورہ برات بھی کہتے ہیں اس کو، اور سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 118 میں ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ 3 آدمی ایسے تھے، 3 مسلمان ایسے تھے، پکے مسلمان، جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ کعب بن مالک،
ہلال بن امیہ، مرارہ بن نبی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو 50 دن تک بائیکاٹ ان کا کیا گیا، اور اس کے بعد وہ آیت اتری۔ اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ توبہ بھی ہے۔ تو کچھ لوگ سستی اور کاہلی کی وجہ سے بھی پیچھے رہ گئے، پھر کچھ لوگ ویسے بھی پیچھے رہ گئے جیسے منافقین تھے، تو ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی ہے، اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ دنیاوی زندگی چاہتے ہو۔ ارے دنیاوی زندگی کا سامان چند دنوں کا ہے، وہ چیزیں پھر ختم ہو جائے گی۔ اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آیت نمبر 40 پر غور کیجئے، غار ثور کے اندر ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقام و مرتبہ ہے کہ اپنے ساتھی سے کہا، اس لیے وہاں صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب یعنی ساتھی ابو بکر صدیق سے کہا آپ گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3653، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی الغار لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، فقال ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر مشرکین اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہم لوگوں کو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ دنیاوی زندگی کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، دنیاوی زندگی کا سامان کتنا تھوڑا ہے، لوگ کس طریقے سے دھوکے میں ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہا کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2858، مستورد سے روایت ہے کہ واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم فلینظر بما ترجع، آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر میں سے کتنا پانی لے کر آتی ہے۔ کیا انگلی میں کچھ پانی آ پائے گا؟ بالکل نہیں آ پائے گا۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایسی ہے، بالکل نہیں۔ آخرت سمجھ لیجئے ایک سمندر ہے، اور دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ انگلی ڈالیے تو کتنا پانی کم ہوگا؟ کچھ بھی پانی نہیں کم ہوگا۔ تو دنیاوی زندگی کا سامان ایسے ہی ہے، اس لیے دنیا سے دھوکہ مت کھائیے بلکہ آخرت کی تیاری کیجیے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے، وہی کرتا ہے۔ سکون نازل کیا، فرشتوں کو اتارا، پھر اس کے بعد یہ کہا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور کافروں کے کلمے سے مراد یہاں شرک ہے، اور کلمۃ اللہ سے مراد توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے توحید کے کلمے کو بلند کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑنا ہے، اپنے لیے نہیں لڑنا، حمیت کے لیے نہیں، غیرت کے لیے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، اللہ تعالیٰ کی بات دنیا کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنا ہے وہ سماج کے اندر پھیلے، اس لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حدیث پر غور کیجیے، صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1904، ابو موسیٰ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعة ویقاتل حمیة ویقاتل رياء ای ذلك فی سبیل اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ هو فی سبیل اللہ۔ سوال کیا گیا کہ ایک شخص بہادری کے لیے لڑتا ہے، حمیت کے لیے لڑتا ہے، غیرت کے لیے لڑتا ہے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، لوگ بہادر کہیں، تو ان میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے لڑتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لڑتا ہے اس لیے کہ اللہ کی بات بلند ہو جائے تو وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے۔ تو اللہ کی بات بلند ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھی چیزوں کا حکم دیتا ہے، بری چیزوں سے روکتا ہے۔ اللہ کبھی دہشت گردی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دہشت گردی کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہاتھ کو پکڑنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ کے قوانین میں لوگوں کے لیے شانتی ہے، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ لوگوں کو کس قانون کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کا قانون نافذ ہو جائے یہ لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ اگر ہم اور آپ اللہ کے قانون پر چلیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارے سماج میں شانتی آئے گی، ہمارے گھر میں شانتی آئے گی، ہمارے دل میں شانتی آئے گی، ہر جگہ شانتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل کرنے میں سب کا فائدہ ہے، بہترین سماج بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے، عدل و انصاف کو آپ بڑھاوا دیجئے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو اللہ کا کلمہ ہی بلند ہوگا،
اور اسی میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ لوگوں سے کہا جاتا ہے جہاد کے لیے نکلو، جیسے بلایا جائے انفروا خفافا و ثقالا، کہ تم بوجھل ہو کر نکلو، خوشحالی میں نکلو، مال کے ساتھ نکلو، جان کے ساتھ نکلو، ہر حالت میں نکلو۔ نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں جاؤ۔ اگر وہاں سے واپس آ گئے تو مال غنیمت ملا، اور اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو درجہ بہت بڑا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب فرض الخمس کتاب نمبر 57 حدیث نمبر 3123، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکفل اللہ لمن جاہد فی سبیلی لا یخرجہ الا الجہاد فی سبیلی وتصدیق کلماتی بان یدخلہ الجنۃ او یرجعہ الی مسکنہ الذی خرج منہ مع ما نال من اجر او غنیمہ۔ اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کا یہ ذمہ لیا ہے کہ اگر وہ اسے فوت کرے تو جنت میں داخل کرے گا، یا اجر و ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ اسے گھر لوٹا دے گا۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ایک آیت پر غور کریں، اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 216، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، وہ تمہیں بہت ناگوار ہے، مگر عجب نہیں ایک چیز تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں ہے کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہاری نظر میں ناپسند ہو۔ منافقوں کے پیچھے رہ جانے کا تذکرہ ہے آیت نمبر 42 میں، کہ مال غنیمت اگر حاصل ہونے کا ہوتا تو وہ چلتے، پھر سفر بھی چھوٹا ہوتا تو چلتے۔ اب تبوک کا سفر بہت لمبا ہے، کیسے وہ جائیں گے؟ مال غنیمت تو ملے گا ہی نہیں، تو کیسے وہ پہنچیں گے؟ کوئی گارنٹی تو ہے نہیں، اس لیے وہ لوگ پیچھے رہ گئے۔ تو منافقین دنیاوی زندگی چاہتے ہیں، مال غنیمت چاہتے ہیں، اس لیے وہ لوگ پیچھے ہیں۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔